دی. آپ اندازہ کریں کہ طلعت حسین اس آرٹیکل کی تعریف کر رہے ہیں بشرا بی بی کے خلاف، اور آرٹیکل کے اندر طلعت حسین کی تعریف کی جا رہی ہے. مطلب دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا بھوکے نو بھوکا. مطلب جہانگیر ترین کا قریبی انعام شاہ ملازم، جس کے ذریعے عدت کا کیس، توشہ خانہ کا کیس مرکزی گواہان کی لسٹ میں، انہیں اس آرٹیکل میں استعمال کہ بشرا بی بی حکومتی معاملات میں مدد کرتی تھی. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بزدار کے دور میں الزام لگاتے تھے جی فرق ہوگی پنجاب میں، ٹرانسفر کے ریکارڈ توڑ گئی جی 3 سال میں. بھائی پنجاب میں ایک ٹرانسفر کا ریکارڈ عثمان بزدار کے حوالے سے پیش نہیں ہوا، کبھی ایک الزام عدالت میں نہیں آیا. عدالتیں ان کی اپنی ہیں ساری کی ساری، جو اس وقت چوہے کو ہاتھی اور ہاتھی کو چوہا بھی عدالت بنا لیں، لیکن کسی سرکاری افسر یا ادارے کی کوئی شکایت آن ریکارڈ پہ ایک بھی نہیں موجود. میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی. اچھا پھر میں نے تحقیق کی بشرا بی بی کی ایسی کون سی بات دل پہ لگی، خاص طور پر فیلڈ مارشل کی کہاں گہری چوٹ لگی. مطلب پہلے تو عمران خان نے بتایا نا کہ بشرا بی بی جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر، عہدے سے ہٹایا تو زلفی بخاری کی آپا سے میری ملاقات کرا دو. انہوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے وہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کا انتقام انہوں نے لیا ہے. بشرا بی بی کو نشانہ عبرت بھی بنا رہے، ایک نہتی عورت کو سزا میں جیل میں ڈالا، قید تنہائی میں ڈالا، کھانا پینا بند کیا، تشدد بھی ہوتا رہا، وائٹ ٹارچر سے کہتے ہیں. لیکن اصل گہری چوٹ کیا لگی؟ جس طرح اکانومسٹ کو قریبی لوگوں نے خبریں دی، تو آپ کو پتا ہے ہمارے بھی اکانومسٹ سے زیادہ نظر آئے اور بہت تگڑے نظر آئے. بنی گالا میں بھی خان کے قریب بھی اطلاعات ہمارے پاس بھی پہنچ گئی کہ بشرا بی بی سابقہ آرمی چیف قمر باجوہ کو حقیقی معنوں میں ایک جنگلی سور سمجھتی تھی. ان کا کہنا تھا یہ نجاست سے بھرا ہوا ہے، یہ وہ جانور ہے کہ اس کے اوپر عمران خان اعتماد نہ کرے. کہ جب بھی جنرل باجوہ عمران خان سے ملنے وزیر اعظم یا بنی گالا آ کے ملتا تھا، وہ باقاعدہ پورا بنی گالا ارکے گلاب سے صاف کرواتی تھیں. جس جگہ جنرل باجوہ بیٹھتا تھا وہاں باقاعدہ غسل دیا کرتا تھے کہ نجاست سے بھرے ہوئے غلیظ لوگ ہیں. اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی ملنے آتے تھے تو بشرا بی بی کی رائے تھی یہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہے، اسلامی لبادے میں طاغوت اور دجال کا سایہ ہے اس پہ. آج وہ ساری باتیں درست نہ تھیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ صہیونیوں کو تسلیم کرے گا. یہ میری رائے نہیں ہے. وہ جو بکروں کی سری اور یہ انہوں نے دجالی فتنے کے اوپر شیطانیت کو قابو کے لیے طریقہ ہے، وہ بشرا بی بی رحمانیت کا ورد کرتی، صدقہ خیرات دیتی تھی، قرض غریبوں کو مسکینوں میں بانٹتی تھی، کیونکہ یہ ایمان ہے ہمارا، صدقہ مصیبت ٹالتا ہے. تو آرمی چیف کی تکلیف اور پر ناراضگی کی وجہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک کو جنگلی سور اور دوسرے کو لومڑ تک کہتی تھی. انہوں نے جواب میں کہا جی جادو ٹونا کرتی تھی. اب جادو ٹونا کرتی تو جیل میں ہوتی. اس دجالی فتنے کے لیے رحمانیہ اور قرآن پاک کا ذکر ہے تاکہ کوئی شمر عمران خان کے قریب پہنچ کے واردات نہ کرے. آپ کو پتہ ہے عمران خان کو اسی لیے گولیاں مارتے رہے، حملے کرتے رہے، کردار کشی کرتے رہے. یہ عمران خان کے خلاف جو کردار کشی کی اس کے خاندان پہ مہم 750 دفعہ ہو چکا ہے مختلف الزامات میں. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے تمغہ بردار صحافی، ایک کا بیٹا کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، اندازہ کریں نمائندگی کے لیے صرف. ایک ہے شہباز شریف کا سپوکس پرسن، اور ایک ہے جو ہیلی کاپٹروں میں سیر کرتی ہیں فرنٹ پہ بیٹھ کے، ایک مفت میں حج. تو ان سب لوگوں کو جو ٹاسک ملا، اکانومسٹ کا آرٹیکل دیکھیں کہ پبلک میں زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں. اس پر پورے پینل بٹھا دیے گئے کہ ماہواری کے جس طرح گنتے تھے طلال چودھری، بیرسٹر دانیال، دلال فرعون چودھری، یہ سارے کے سارے نیوز کاسٹر بیٹھ کے پہلے ماہواریوں کے دن گنیں گے، پھر بشرا بی بی کی ذات پہ حملے. جاہل اتنے ہیں کہ ایک طرف خود بیانیہ بناتے ہیں کہ بشرا بی بی کی کرپشن کی فائلیں جنرل عاصم منیر جب آئی ایس آئی کے چیف تھے تو یہ لا کر دکھاتے تھے، اور دوسرا بیانیہ بناتے ہیں کہ اکانومسٹ کے آرٹیکل کے مطابق بشرا بی بی تو چلاتی ہی آئی ایس آئی کو تھی. مطلب کہ عاصم منیر ان کے کنٹرول میں تھا اور ظالموں کسی ایک پاسے کھڑے ہو جاؤ. پھر تحریک انصاف کے لوگ بشرا بی بی کے بیانات جنگلی سور اور لومڑ کا ذکر پھر زیادہ کریں گے. اب جس سٹوری پر دیکھیں یہ اتنے خوش ہو رہے ہیں، یہ کیا کوئی وکی لیکس کا کوئی سکینڈل آ گیا، کوئی پاناما لیکس نکل آئیں، کوئی پنڈورا لیکس، کوئی دبئی لیکس، کوئی منی لانڈرنگ عمران خان کے ثبوت نکل آئے کہ عمران خان کرپٹ ثابت ہو. یہ ایک خاتون اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے دوسری خاتون پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ اس کا خامد اس کی بہت مانتا ہے، یہ جادو کرتی ہے. وہ محلے کی پھپھے کٹنے کہتے ہیں نہیں بڑی جادوگرنی ہے، چلو مان لیتے ہیں. اب جس خاتون نے الزام لگایا آپ اس کے اکاؤنٹ پہ جائیں، ٹویٹر اکاؤنٹ، یہ وہ خاتون ہے جس نے باقاعدہ انصار عباسی سمیت ان کو ماں بہن کی گندی گالیاں دی، گندی ماں بہن کی. یقین کریں اس سے آئی ایس آئی نے 2014 میں اکاؤنٹ بند کروایا، آج پھر بند کروایا کہ الزامات جو ہیں وہ پورے ہو گئے. بشرا بی بی تو ویسے ہی وردی کو دیکھ کے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور وہ باتیں درست نکلیں. دیکھیں سور اور لومڑ کا بڑا ذکر ہے. ابھی تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ میں پھر آپ کو قسطوں میں بتاؤں گا، جو یہ بولتے جائیں گے اس کا جواب کو مجھے پتہ چل نہیں کیا جو باتیں. یہ اتنے یقین سے عمران خان کے اوپر دیکھیں زنا کا الزام لگا دیتے ہیں
اور بھائی تمہارے گھر سے کیا پکڑا کسی نے؟ دیکھیں جب تک آنکھوں سے نہ پکڑے، 4 گواہ ہوں یا آپ کے کسی اہل خانہ کے ساتھ وہ نہ پکڑا گیا ہو، اس وقت تو ثبوت نہیں مانے جا سکتی. یہ تو ایسا کام ہے. یہ اتنی ڈھٹائی سے، اتنے یقین سے کہتے ہیں، تو پھر یقیناً ان کے گھر میں عمران خان گھسا ہوگا. جیسے دیکھیں نا، یہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں یہ اولاد عمران خان کی ہے. بھائی اب یا تو وہ بچی کا ماموں یا اس کی خالہ بتا سکتی ہے، جو اس وقت قریب ہوگی جب وہ پیدا ہو رہی. اب اور تو کسی کو نہیں پتہ. یہ درد ماموں اور خالاؤں کو ہی زیادہ ہوتا ہے. یہ جو آرٹیکل لکھنے والی خاتون ہے، نام ہے ان کا تسکین. اچھا بشرا، مطلب بڑا نام دیکھیں، بشر کی تسکین. پتہ نہیں وہ حاجی بشیر تک. بہرحال ان کی تو پاک پیس کلیکٹیو آپ مکمل پروجیکٹ بیٹھ کے سارا اس کو اسٹڈی کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ فنڈنگ کہاں سے آتی رہی، کس طرح برطانیہ، امریکہ، اسرائیل، CIA، ISI، یہ سارا گٹھ جوڑ آپ کے سامنے آ جائے گا. ابھی اس خاتون کے بارے میں تو ایسے ایسے نئے ان کے